بڑا ہے رات ہو بھائی نہیں کچھ کہہ رہا نہ کچھ کہہ رہا پیچھے بیٹھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دن باموں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا. میاں عابد تیرا رب رکھا تو کرے اعتبار نبی دا. تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی نال. تے اس دل نوں چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا. میرا مزاج تھی نہیں کہ ایک موضوع میں دوبارہ دہرایا جائے.
لیکن مولانا قاری غلام اللہ صاحب بار 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 مینوں کہندے نے کہ تسی حسن مصطفیٰ بیان کرو. انہاں دا اصرار جڑا ہے وہ میرے انکار تے غالب آ گیا. اس واسطے میں تواڈے سامنے اج حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی عنوان تے گفتگو کراں گا. کہو انشاءاللہ. دور حاضر دے اندر اگر کوئی شخص سے دعویٰ کرے کہ میں خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تو اسی کیویں کنفرم کر سکاں گے کہ انہیں خواب اندر نبی پاک دی ہی زیارت کی ہے یا کسی اور شخصیت دی؟ کیونکہ دور حاضر دے کسی بھی بندے نے تے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھے ہی ہوا، پھر کنفرم کیویں ہو سکتا ہے؟ ایسا سنن اندر بھی آیا ہے کہ کئی بندے دعویٰ بھی کیتا ہے جی میں خواب اندر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی تھی. اچھا جی کیویں زیارت کی تھی؟ جی ویکھیا ہے وہ جی میں ویکھیا کہ ہر پاسے نور ہی نور سی اور ایک بڑی خوبصورت نورانی شخصیت میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. چٹے رنگ کا لباس پایا سی، نور ٹپک رہا سی، چہرے تو بھی نور ٹپک رہا سی، زلفاں بھی چٹیاں، سر کے بال بھی سفید، داڑھی بھی سفید چمک رہی سی. ایسی گل سے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انہیں نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک سفید ہے ہی نہیں سن. نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک سیاہ سے کالے، گنتی کے 18 سے 20 بال اللہ کے محبوب پیغمبر کے سر اور داڑھی مبارک میں سفید تھے، بس باقی سارے بال کالے. پھر کنفرم کیوں ہوئے گا؟ پتہ کیوں لگے گا؟ ایک بندہ خواب اندر ویکھدا ہے، انہوں خواب اندر یہ محسوس ہوتا ہے یا انہوں خواب اندر یہ دسیا جاتا ہے کہ تو جی زیارت کر رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے، انہوں پتہ کیوں لگے گا کہ انہیں اللہ کے نبی نہیں ویکھیا؟ کیونکہ خواب اندر اللہ کے پیغمبر کی زیارت ممکن ہے، ہو سکتا. خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے حالت خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری مثل بن سکتا. زیادہ پتہ لگا کہ خواب اندر نبی پاک کی زیارت ممکن ہے، یہ تو کنفرم ہوا. لیکن یہ کہ کنفرم کرنا ہے کہ آیا ویکھن والا نبی پاک نہیں دیکھ رہا ہے کسی اور وہ ایک طریقہ میں مختصر وقت اندر تانوں دسنا. طریقہ کوئی اوکھا نہیں، بڑا سوکھا طریقہ ہے. اگر تسی وہ طریقہ اپنا لو تو ادھروں خواب اندر تانوں نبی پاک کی زیارت ہوئے گی تو ادھروں خواب تو اٹھن کے نال ہی بغیر کسی عالم تو پوچھیاں تانوں کنفرم ہو جائے گا کہ تسی خواب اندر نبی پاک کو دیکھیا ہے. طریقہ کی طریقہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ مبارک تسی زبانی یاد کر لو، تانوں آپ کا حلیہ مبارک زبانی یاد ہو جائے.
جدو تانوں نبی پاک دا حلیہ زبانی یاد ہوئے گا، آپ دا حلیہ مبارک تواڈے دل و دماغ تے نقش ہوئے گا۔ جہاں حلیہ بندے نوں یاد ہوتا ہے نا، وہ تریا بھی جاتا ہوئے نا تو دی کنڈ ویکھ کے بندہ کہہ دیتا بھی فلانا بندہ ہے، وہی پرچھائی ویکھ کے بندہ کہہ دیتا بھی فلانا بندہ ہے۔ اگر تانوں نبی پاک دا حلیہ یاد ہو جائے تو پھر ٹینشن مک جائے۔ لہذا اس خرج و قایت کے تحت میں تواڈے سامنے نبی کریم علیہ السلام دا حلیہ مبارک بیان کرنا چاہتا کہ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسے ہے۔ میں بیان کی جاواں گا، تسی یاد کی جاؤ گے تو انشاءاللہ او ہن نہ دادی یار ہن تقریر میں پھر یہ بھی لاؤں اگے فلیکس گاڑی صاحب دی تھی تقریر جڑی نہ بندیاں ادھر فلیکس ویکھ دے نگاہ دیتی کہ میں نہیں کرن دینا سیدھی گل جنہیں اٹھ کے فلیکس گروپ لائی نا تو میں دعائی کرنی ہو رہا ہے جو میں کی کرنا لاؤ ضرور لاؤ دعا لو، لیکن ابھی پھر اپنا تقریر روک کے فلیکس لے لیں گے تسلی نہ کرتے پھر ادھر تو ہوگا تقریر تو پہلے لگ جانی چاہیے تاکہ مقرر جڑا گفتگو کرتا ہوتا ہے جب مقرر تقریر کرتا پہ ہوتا ہے نا تو لوگوں کی مکمل توجہ وہ لگتی ہے نا تو پھر جب بندہ ڈسٹرب کرتا ہے نا تو خطیب کا دل کرتا ہے رکھ کے کچھ نہ مارا توجہ ساری ہٹ جاتی یہ خیال اس بات پہ تھی توجہ میرا رکھنی۔ اگر کسی بھائی نے فلیکس لانی ہے نا تو وہ تقریر تو بعد لا ہے تاکہ توجہ تھوڑی میرے آ رہے تو میری گل صحیح کہ نہیں توجہ۔ یہاں اللہ کے پیغمبر کا حلیہ مبارک بیان کرنے کے دو بنیادی مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی قانون یاد ہو جائے ازبر ہو جائے، دوسرا مقصد یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا بھی فرض ہے اور آپ کی صورت پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ صورت پہ کیوں عمل کرنا ہے؟ آپ کا خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا نا، یہ گل پکی ہے۔ صورت پہ عمل کرنا مطلب ہے بھی جنہیں دے آپ کی نظرفاں آپ علیہ السلام کی وضاحت آپ دی نقل کرنا، آپ دی کاپی کرنا، کملی والے دی کٹ کرنا۔ ایتھے لوگی جناب لگے نے کوئی گیلی کاپی کردا ہے، کوئی جناب کسی کا کرکٹ والے دی کاپی کردا ہے، کوئی بارڈروں پار جڑے نچن والے نے کنجر جے انہاں دی کاپی کردا ہے، کوئی گیلی کردا ہے۔ او یارو تسی دنیا تے جیڑی مرضی کاپی کرو کچھ نہیں لگنا، کمری والے دی کاپی کرو اللہ تمہیں جنت دے چھڑے گا۔ سوات نبی پاک اس غرض و غایت کے تحت میں تمہارے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کراں گا، تسی پوری توجہ نہ پوری غور نہ دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے کو دیتے کردا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یا کہ کہہ دو ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ محبت کرنے والے اللہ تعالی سے، اگر تسی اللہ پاک نال پیار کر دے ہو کر دو کہ نہیں کر دے اللہ پیار کر دو کہ نہیں کر دے اگر تسی اللہ پاک نال پیار کر دے ہو تے یقیناً آپ کر رہے ہیں، اگر تسی اللہ پاک نال محبت کر دے ہو تے محبت دا کوئی ثبوت لے کے آؤ، محبت دی کوئی نشانی لے کے آؤ۔ جدو بندہ کسی نال پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اُدھی کل پیار دی نشانی ضرور ہوندی ہے۔ اگر تسی اللہ پاک نال پیار کر دے ہو تے لیاؤ پیار دی نشانی تے ثبوت ہے۔ اللہ سنیا تہاڈے نال پیار دی نشانی کیڑی ہے؟ فرمایا فتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع کرنا، فتبعونی میرے پیغمبر دی کٹ کرنا، فتبعونی
پیغمبر دی کاپی کرنا اتباع کا لغوی معنی کیا ہے؟ قدم پر قدم رکھ کے چلنا، قدم با قدم چلنا۔ فرمایا میرے پیغمبر دی نقل کرو، میرے پیغمبر دی کاپی کرو، جویں دی اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک اوویں دے بال رکھ لاؤ، جویں دی اللہ دے پیغمبر دیاں لباں اوویں دیاں لباں بنا لاؤ، جویں دی اللہ دے پیغمبر دی داڑھی مبارک اوویں دی داڑھی دا انداز بنا لاؤ، جویں دی اللہ دے محبوب پیغمبر دا لباس یا اللہ دے پیغمبر نے پہنن دا حکم دیتا ہے اوویں دا لباس اپنے بدن تے پہن لاؤ، سر دیاں بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تربیاں تک اپنے پورے وجود نو کملی والے تے رنگ وچ رنگ لاؤ، اپنے پورے وجود نو اللہ دے پیغمبر دی سیرت دے سانچے دے اندر ڈال لاؤ، جدوں سر تو لگ کے پیراں تک تو پورا کملی والے تے رنگ وچ رنگیا جائے گا، پھر تینوں جلسے کرا کے دسنا نہیں پائے گا میں اللہ دے نبی دا دیوانہ ہاں، پھر تینوں نعرے لا کے دسنا نہیں پائے گا میں اللہ دے نبی دا دیوانہ ہاں، پھر تینوں جلوس کر کے دسنا نہیں پائے گا میں اللہ دے نبی دا دیوانہ ہاں، پھر تینوں فلکساں لگا کے دسنا نہیں پوے گا میں اللہ دے نبی دا دیوانہ ہاں، پھر تینوں چوک وچ امریکہ دے پتلے جلا کے دسنا نہیں پوے گا کہ میں اللہ دے نبی دا دیوانہ ہاں، سر تو لگ کے پیراں تک جدوں تو پورے دا پورا کملی والے تے رنگ وچ رنگیا جائے گا، پھر زبان تو دسن دی لوڑ نہیں پائے گی، تو جتوں لگدا جائے گا لوگ کہندے جان گے کملی والے دا دیوانہ جاندا پیا ہے، پھر دسن دی لوڑ کوئی نہیں پانی، اصل دیوانگی بھی یہ دا نام ہے، منہ دسے بھی میں دیوانہ تے کادا دیوانہ ہے، اور فلیکس جا کے دسے میں نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جی آپ کو سبحان اللہ، اب آجی میں جا نبی پاک نہ رشتہ دریا جناؤ محبت سپیکر کا شور ختم کرو، آواز صاف کر دو، ذرا سواتی جی آواز بنا دیو، اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، اے نا اے بیس بڑی کھولی ہوئی جڑی آواز ایڈی بھاری ہے نا، میں تو خود حیران بھی میری آواز ایڈی بھاری کیویں ہو گئی، حالانکہ ایڈی بھاری کوئی نہیں میری آواز، اے ہن ٹھیک ہے ادھر آواز ایسے ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہن تانوں سمجھ بھی آئے گی، صحیح سمجھ ہے، ادھر تو اللہ جانتا ہے کہ لگتا پہ کہ میں کوہ کاف دے کوہ وچوں بولدا پیا، این ڈونگی آواز ہے، ہن ٹھیک، اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست کو کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست کو کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، میری اور تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
کا حلیہ، میرے پیغمبر کا رخ زیبا، میرے پیغمبر کا رخ انور، میرے پیغمبر کا حسن باکمال، میرے پیغمبر کا حسن لاجواب، میرے پیغمبر کا حسن و جمال سبحان اللہ کہ بے پیارے سان کملی والے سیدنا حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے حسین المصطفیٰ امین بالخیر یدعو، میں نے اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر امین بھی کوئی نہیں دیکھا، میں نے کملی والے سے بڑھ کر حسین بھی کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کائنات کے لوگوں مجھے پوری زمین کے تمام چہروں میں سب سے محبوب چہرہ کملی والے کا لگتا ہے۔ حضرت عثمان میرے پیغمبر کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رونے لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کے پیغمبر کے پہلے بھی آپ کے بعد بھی آپ جیسا خوبصورت کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ ماں عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی میرے محبوب کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے بجلی چمکتی ہے، فرق صرف اتنا ہے بجلی کی چمک کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، کبھی والے کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر انسان کے دل میں قرار آ جاتا ہے۔ حضرت حسان فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جلیل کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب سے منزہ یوں پیدا کیے گئے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کہتے چلے گئے اللہ بناتا چلا گیا سونیا تیری آنکھاں کیویں دیاں بناواں، سونیا تیرا متھا کیویں دا بناواں، سونیا تیرا نک کیویں دا بناواں، سونیا تیرے رخسار کیویں دے سجاواں، سونیا تیرے کان کیویں دے بناواں، سونیا تیرا مکھڑا کیویں دا سجاواں، او میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا، دیکھاں تے دکھ جائے دکھڑا ہوے ہرا دل سکھڑا، در جان اکھیاں میریاں او جو سپنیاں نو گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی تلوار دی دھار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی بدل دا لشکار کہے، میں جن کہاں انصاف نہیں چندت اپنی چہرہ صاف نہیں، چلے آپ بکھا دید دا بدلا کے آدھے عید دا، ایتھے چرنو پچھدا کونے سورج دی نیوی تونے، ایتھے یوسفاں دی بالی کوئی اچھی لیندہ سالی ودا پچھ دے حبشی بلال نو جیسے بٹھائی آمنہ دے لال۔ جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے 100% حلال دے پیسے کی خیال ہے اللہ پاک یہ نہ دے میرے بھی راضی ہوئے کہ نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ جامع صدق میں حسن آقا تو جس شمس قمر شرما چھڑیا۔ اللہ توجہ کرنا ذرا آؤ ہن کملی والے دی حسن دی گل کر لگا وا، اللہ دے پیغمبر دا حلیہ تواڈے سامنے رکھن لگا وا۔ تواڈی توجہ مکمل میرے ول ہوے، دو تواڈیاں اکھاں دو میریاں اکھاں دو تے دو چار ہو جان، تواڈی توجہ مکمل میرے ول ہوے، اے کہ تسی اکھ وی نہ چمکو دلی کملی والے دا حلیہ مبارک سناؤ۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں، یہ بڑا مقدس محترم موضوع ہے، یہ میرے پیغمبر دے حلیہ مبارک دی گل لینا، یہ
اندر توجہ بڑی زیادہ چاہیے، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ دی وقار سب تو پہلا اللہ دے پیغمبر دے قد مبارک دی گل کریے، نبی پاک دا قد مبارک کیسا؟ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر نہ لمبے قد دے سن، نہ نبی پاک چھوٹے قد دے سن، بلکہ درمیانہ قد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا، اور 40 برس دی عمر دی اندر اللہ پاک نے آپ سے بعیدہ نزول فرمایا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں نہ اللہ کے پیغمبر دراز قد تھے، نہ نبی پاک پس قد تھے، بلکہ درمیانہ قامت مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ اور فرماتے ہیں لوگوں اللہ دے پیغمبر دیاں جڑیاں انگلیاں دے جوڑ سن، اے موٹے موٹے تے مضبوط جوڑ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے۔ اور فرماتے ہیں جڑیاں ہتھیلیاں نے نا اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں اے گوشت نال بھریاں ہوئیاں موٹیاں ہتھیلیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں۔ اور فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر دا سر مبارک مضبوط سر سی، اللہ میں قربان جاواں۔ اور فرماتے ہیں جڑا سینہ ہے نا سینے تو لا کے ناف تک اللہ دے پیغمبر دے کپالا دی خوبصورت رب نے لکیر بنائی ہوئی، اللہ میں قربان جاواں۔ اور حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں لوگوں میں کائنات اندر آپ تو سونا کوئی نہیں دیکھیا، لیکن اس کے باوجود اللہ دے پیغمبر بڑے عاجز سن، اللہ دے پیغمبر بڑی انکساری والے سن، غرور کوئی نہیں نبی پاک دے اندر، تکبر کوئی نہیں نبی پاک دے اندر لوکاں باروں آنا خیالی پلاؤ پکا کے آنا، وہ جہاں کبھی بانا ہے نا وہ تے بڑا بڑا کو بادشاہ ہوئے گا، مدینے چ کئی محل ہون گے، ایک محل کملی والے دا ہوئے گا، اس محل وچ کئی کمرے ہون گے، ایک کمرہ کملی والے دا ہوئے گا، اس کمرے تے کئی تخت ہون گے، ایک تخت کملی والے دا ہوئے گا، اس تخت تے کملی والے براجمان ہون گے، سر تے ہزاراں قیمتی موتیاں ایریاں دا تاج پایا ہویا ہوئے گا، نیدیاں والے انیاں والے تے برچیاں والے اس تخت دے تکے تے پھیرا تے دے ہون گے نا، چار بندے موراں تے پر لے کے آباد تے ہون گے، یہ لوکاں نظریہ بنا کے مدینے آنا، لیکن مدینے چ کوئی محل نظر نہ آنا، پوچھنا پینا کملی والے دا محل کتے وے، لوکاں میرے پیغمبر دے کچے مکان وال اشارہ کر دینا، اے اللہ دے پیغمبر دا مکان ہے، اوتھے جانا تے دیکھنا کئی بندے بیٹھے ہونے، پوچھنا پینا کانے وچوں کملی والا کیڑا ہے، تے لوکاں میرے نبی وال اشارہ کر کے دسنا اے جڑے چٹے تے بیٹھے نے، اے جڑے گورے تے بیٹھے نے، اے جڑے سونے تے بیٹھے نے، یہ اللہ دے پیغمبر نے، تے جو آن والے وقت دی نظر میرے پیغمبر دے چہرے تے پہ جانے تے بے ساختہ زبان چ نکل جانا، واہ اوے کملی والیا لوکی تاج پا کے بادشاہ بنتے نے، تو بے تاج بادشاہ ہے، تو بے تاج بادشاہ، اللہ نے ہی میرے نبی کا مقام ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خاطر گیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اے میرے پیغمبر ہے سب تو اونچے پر غرور، بولو غرور، ایتھے ماڑے جے بندے تان ہو جاندے نے تے سلام ہی تنا انگڑا نہ لے، سلام ہی تنا انگڑا نہ لینا شروع کر دیندے، اور دعا کرو اللہ غرور تو بچائے، دعا کرو اللہ تکبر تو بچائے، اللہ اللہ اے نبی پاک علیہ السلام دا قد مبارک ہو گیا۔ ہن اللہ دے نبی دیاں زلفاں دی گل کریے کہ اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں کیسیاں سن، ذرا توجہ رکھنا، اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیری بات سمجھ آ رہی میری کہ نہیں آ رہی؟ نبی پاک دا قد مبارک سمجھ ادھر آ گیا نا، اے ذہن چ بٹھا دے جانا گلا، اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات تیری وقار غور کر دے جانا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں کیویں دیاں، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما
فرماتے نے لوگو اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک نہ ککرے والے بال نبی پاک دے نہ بالکل سیدھے سیدھے بال نبی پاک دے بلکہ درمیانہ حالت دے بال اللہ دے محبوب پیغمبر دے سان اور فرماتے نے کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بال کی تو تکاں دے سان الا شقمتی ادلیہ اینا کرنا دیا لاواں تک اللہ دے پیغمبر دیا زلفاں دیا سان وفی روایا ایک دوسری روایت کے مطابق اے جڑے کان نے نا تے کندے نے انہاں دے درمیان اندر اللہ دے پیغمبر دیا زلفاں مبارک کر دیا حضرات دی وقار نبی پاک نے صدا زلفاں رکھیاں میرے پیغمبر نے کبھی بال نہیں منڈوائے سوائے حج یا عمرے دے موقع تے حج دے موقع تے آپ دے بال مبارک اتارے گئے آپ نے سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیتے فرمایا ابو طلحہ میرے بال میرے یاراں کر تقسیم کر دیو انہاں نبی پاک دے بوئے مبارک اللہ دے پیغمبر دے ساتھ جا کر تقسیم کر دیتے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جدو دنیا تو گیا نے نا آپ دے کو نبی پاک دے چند بوئے مبارک زان آپ نے فرمایا جدو میں نو قبر اندر لٹا دینا ہے نا تے میرے جناب سینے تے اللہ دے نبی دے بال مبارک رکھ دینے نے دیکھو کتنا پیار حضرت امیر معاویہ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال دیکھو کتنی عقیدت امیر معاویہ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال اللہ تے دی وقار میں ایک وری نہیں میں لاکھ وری کہاں گا میں لاکھ وری نہیں میں کروڑ وری کہاں گا میں کروڑ وری نہیں میں ارباں تے خرباں وری کراں گا ارباں تے خرباں وری کے بعد کہاں گا امیر معاویہ جنتی ہے حضرت امیر معاویہ جنتی ہے حضرت امیر معاویہ جنتی ہے کوئی راضی ہوئے تے پھر کہاں گا کوئی ناراض ہوئے تے پھر کہاں گا کوئی اکھاں کڈے تے پھر کہاں گا کوئی سر تھلے کرے تے پھر کہاں گا کسی دے سینے چ ٹھنڈ پوے تاں کہاں گا کسی دے سینے چ سار لگے نہ تاں کہاں گا ہم جب تک زندہ رہیں گے پیغمبر کے ہر صحابی کا دفاع کرتے رہیں گے اور کئی دیر آگے انشاءاللہ کفر پر ہاتھیا ہے امیر معاویہ سپیکر بھی دلائے ہیں اللہ 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 میں نوکر پاک میں جانا تو انہوں بھی گساوے تو سونر میں گساوے تاں جا سوڑی اللہ اللہ میں نوکر پاک یادا میں نوکر نام کے پڑھو میں نوکر پاک یادا میری جند تے جان معاویہ ہے نبی دسا بھی گئے نارے ناری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا درا حضرت امیر معاویہ نے عقیدت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتیاں نے انہاں دے کول اللہ دے پیغمبر دے چند بوئے مبارک سن انہاں چاندی دی ڈبیا دے اندر پانی وچ بھگو کے رکھے سن جد بھی کوئی نظر بد والا جاندا یا بخار والا جاندا
دے وچوں پانی کڈ کے دینیا کر دے فرماتے نے جڑا پانی پی لیندا اللہ شفا تے چھڑدا اللہ اللہ تے قربان جاواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتیاں نے نبی پاک علیہ السلام تے بانا دے اندر میں کنگھی کریا کر دی سا میں اللہ دیاں پیغمبر دیاں زلفاں نوں تے لگا کر دی سا میں آپ دیاں زلفاں دباریا کر دی سا اما فرماتیاں نے میں تیل لگا کے تے تو اللہ تے پیغمبر دیاں زلفاں دی مانگ بڑھانی نہ چیر کڈنا نہ اما فرماتیاں نے میں دو آنکھاں دے درمیان جو چیر کرنے یہ اللہ دے پیغمبر دی مانگ ایک چمکیا کر دی سی جویں چودھویں رات دا چن چمکدا ہے اللہ میں قربان جاواں او زلفاں پھپائیاں رب نے زلفاں پھپائیاں رب نے پٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے قدرت والو چڑھا گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا تے میرا دل کردا ہے کہ میں نا نبی پاک دے زلفاں دی گل چھڑیے بالاں دی گل چھڑیے تے دل کردا نال داڑھی دی گل بھی چھڑی جاواں کیوں بھی چھڑ لا کے نہ چھڑ کیوں بھائی نبی پاک دی داڑھی مبارک دی گل کراں کہ نہ کراں او داڑھی والے تسی تے بولنا ہی ہے پپو تسی بولو جڑے وچ پپو بیٹھے نے میرے پپو بھرا انہاں واسطے گل کر رہے ہاں اور میرے پپو بھراؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے داڑھی اللہ دے پیغمبر دا چہرہ سونا تے من موڑا تے پیارا تے جناب پیارا خوبصورت تے میرے پپو بھرا داڑھی نہیں رکھ دے خرے میرے پپو بھراواں نوں کی مسئلہ ہے انہاں نوں پتہ نہیں کی رولا ہے کہ کیوں نہیں اپنے چہرے تے نبی پاک دی سنت سجا دے اے پپو بھراؤ داڑھی رکھو انشاءاللہ داڑھی نال بندے دے چہرے دا حسن ود جاندا ہے دوبالا ہو جاندا ہے تے میرا دل کردا ہے کہ میں دعا کراں اج میں اکالے وچوں ہی اپنے لیے صدقہ جاریہ اکٹھا کر لواں تے میں دعا کرنا یا اللہ اج مینوں ایک پپو بھرا دے دے ایک پپو بھرا اچھا ایک اور گل ہے ایک ضروری نہیں بھی جوان ہی پپو نے اللہ جاندا کئی 50-60 سال دے بابے بھی پپو بنے پھردے ہیں ہے کہ 50-60 سال دا بابا تازہ شیو کرا کے یوں پھڑکڑی مالدا ہوتے بابا کی تو پھڑکڑی دا اجاڑا شروع کیتا ہے پر رہن دے کی ربڑا پپو بن کے 50 سال عمر ہو گئی بابا اور پپو بن کے کی لینا ہے تے یا اللہ اج مینوں پویں کو پپو بھرا دے دے پویں کو پپو بابا دے دے جڑا اعلان کر دے کہ اج تو بعد میں پپوازم چھڑ دیتا ہے اج تو بعد میں جناب پپو نہیں بننا اج تو بعد میں چہرے تے داڑھی رکھنی ہے تے میں دعا کرنا وا جڑا میرا پپو بھرا اج داڑھی دا اعلان کر دے یا اللہ اونوں ایسے سال مکے تے مدینے دی زیارت کرا ٹھیک ہے اللہ 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 آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا دے ہو نال ہوے گا ٹھیک ہے تیرے کو پپو دسدا نہیں پیا کسی پپو تے آکھی رکھو میرے نظر تے آوے تے پھر میں اودے تے نظر پاواں ہے تے نہ بجا اللہ کرے یا اللہ کوئی میرا پپو آج یار کو پاپا دے آج جوان تے بڑے یا اللہ آج کو پپو پاپا دے اچھا میرا دھیان کروا دیتا بدے میرا دھیان او بھائی جان توجہ کرو میری ایک پپو تے آنکھ آ گئی ایک پپو تے میری ایک جوان پپو تے آنکھ آئی ایک میری بابے پپو تے بھی آنکھ آ گئی دو پپو نے ایک میرے سجے ایک میرے کھبے یا اللہ کسی نو توفیق دے دے کوئی میرا پپو بابا یا میرا کوئی پپو بھرا کو باہروں بھی باہر بھی جڑے بیٹھے نے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ کہڑا کسی اور ملک بیٹھے نے بھی باہروں بھی کوئی پپو ہاتھ چکے نا تو میرے ذرا چھیتی خبر دیا دے یا اللہ جانتا ہے بتائیے نا اے کالی گل ہوئی ہم جلسے کے لیے خرچہ کر سکتے ہیں ہم عالم دین کا کھانا دے سکتے ہیں داڑھی نہیں رکھ سکتے ہم عالم دین کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں داڑھی نہیں رکھ سکتے ہم مسجد کا بل ادا کر سکتے ہیں داڑھی نہیں رکھ سکتے ہم مسجد بنا سکتے ہیں داڑھی نہیں رکھ سکتے کمال والی گل ہے اور تو کاٹا کملی والے دا
دا دیوانہ ہے سارا کچھ کرن کو تیار ہے تے نبی پاک دی سنت رکھن کو تیار ہی کوئی نہیں ایک آدھی محبت ہے اس وقت یا انشاءاللہ آج ایک پپو پرا لب جائے یا اللہ جڑا میرا پپو پرا اج داڑھی دا اعلان کر دے وے یا اللہ نور نبی پاک دے گورے گورے ہتھاں چوں دے کوثر نصیب فرما ہائے 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 اللہ جاندا ایڈیاں برکت تے دعاواں آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتاں جنت بیچے آقا تے نال ہوے گا ساتھ جنو سونے دا نصیب ہو گیا بڑا رتبہ کمال ہوے گا ہے بھائی کیڑا پپو برا ہے کیڑا پپو برا یاد ہوئے کیڑا یہ تو پہلے ہی ہے گیا پہلے ہی ہے گیا کرنا تھلے برا ہن آئے جائے تو پہلے ہے گیا جڑا نواں ایسا پپو برا دے جنہیں اج تازہ شیو کر کے پھڑ بڑی بڑی ہو گئی ایڈا تازہ جناب ہے تازہ پتہ لگے کہ واقعی پائی جلسہ سن گیا جلسے کا کوئی فائدہ ہے انشاءاللہ لو جی اور میں جڑی دعا کر لگا نا اس تو بڑی دعا میرے دامن چاہی کوئی نہیں یا اللہ جڑا میرا پپو برا یا میرا پپو بابا اج داڑھی دا اعلان کر دے وے یا اللہ نو مرم تو پہلا کملی والے دا دیدار کروا ایسا بات میرے کو دعائی کوئی اور میں کیری دعا دے ہاں اللہ جانتا اور میرے کو کوئی دعا نہیں جڑی دعا میں کنے بندے بیٹھے نے یار کنے بندے آمین آکھیے اے علماء کرام بیٹھے نے مولانا محمد حسین صاحب بیٹھے نے تے حضرت مولانا طاہر شیخ صاحب بیٹھے نے مینوں کہن لگے کہ تہاڈی تقریر اسماعیل عتیق صاحب دی پہلے کرا دیے تے تہاڈی بعد اندر کرا دیے اللہ جانتا میں ہاتھ باندھ رہا اج میں ہاتھ باندھ رہا میں نال قسم ہی چکی میں آخر بھی جی نہیں کیتا تو میں انہاں دی قسمیں چلے جانا تو پھر انہاں دی مہربانی ہے میں میرے تقریر کرا دیتی نہیں تو میرے قسم دا کفارہ پہ جانا ہے کہ نہیں اس وقت علماء کرام ماشاءاللہ دیکھو قاری صاحب بیٹھے نے محترم قاری صاحب اللہ پاک برکت دے اللہ پاک کہتے قرآن دا کروان والے جڑے بھائی نے ساتھی نے اے میرے محترم بھائی عبد الغلام اللہ صاحب اللہ انہوں برکت دے سارے جماعتی ساتھی اور جناب پیار والے بھرا بیٹھے نے ملک عبد الحمید صاحب آئے نے میرے بھائی اقبال صاحب آئے نے اور دیگر احباب جتنے بھی نے سارے قابل عزت نے تے سارے نمازی نے اللہ جانتا ہے اینے بندیاں دیاں دعاواں ہے کیڑا خوش نصیب لے رہی ہے یا اللہ اس میرے پپو برا دے کاروبار دی برکت پا دے یا اللہ میرے پپو برا دی دکان چلا دے یا اللہ میرے پپو برا دی اولاد نو صحت دے دے یا اللہ میرے پپو برا دی دنیا آخرت بہتر کر دے کیڑا یار کیڑا میرا پپو برا انشاءاللہ میں نو یقین ہے اللہ کی ذات ہے ایک پپو برا تے میں کھڑا کر کے چھڑنا انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ اعلان ہونا ہے اور تسی بھی دعا کر دو یا اللہ کسی پپو رو کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما کدی کدی یہ ہوتا ہے بندے کا دل کرنا ہے لیکن بندہ ڈرتا رہتا ہے بندہ بیچوں ڈرتا رہتا ہے یہ ہن پتہ نہیں بندیاں تو ڈرتا رہتا ہے یا بڈھی تو ڈرتا رہتا ہے پر ڈرتا رہتا ہے تے دعا کرنے ہیں پپو برا دا اللہ ڈر لا دے ہے ڈر لا دے تے اعلان کر دے اج سنت تے رسول رکھن دا اللہ جاندا پھر جلسے دا مول پینا ہے ہاں بھائی کیڑا میرا پپو برا ہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ میرے اس پپو برا دی دنیا آخرت بہتر کر دے ایک تے یار شیشے تو پڑا میرے کو دستا نہیں دستا ہوئے تے پھر میں ذرا بابا پتہ لگے ماشاءاللہ اللہ برکت دے ہاں بھائی کیڑا ویر ہے انومی پرا دے کیمرہ مار کو میرا پرا داڑھی دا اعلان کرے گا انشاءاللہ ہیں اے تھوڑ جائے کر کے میں نظر تے آوے ادھر ذرا میرے سامنے ماشاءاللہ میں جھگڑے جاوے اولا او باجا نظر میں کوئی بہت تہاڈا بیڑا میں صدقے جاواں آ کی نام میرے بھائی دا ماجد صاحب کیوں میرے بھائی کا کی نام زبیر عبد الماجد صاحب ماجد علی ماشاءاللہ حضرت مولانا ماجد علی صاحب حضرت
بھائی ماجد علی ہے نا ایک داڑھی سونی بڑی آنی ایڈی سونی جدو اتنے داڑھی ہونی نا اللہ جانتا شیخ الحدیث ہی لگنا ہے میں جدو نمیاں تقریریں شروع کی دیا تو میں کنگن پور گیا تقریر کرنا ہے تے میرے تو پہلا ایک میں تقریر کردا پیا تے میرے نال نا ایک مولانا بیٹھے سن تے مولانا ہی میں کہاں ایڈی ایڈی داڑھی ہوئے تے جناب رومال نے سٹیا ہوئے تے جناب داڑھی نوں تیل لا کے چمکا مارے تے میں سوچا کہ کوئی بڑا شیخ الحدیث ہے تے میں پوری تقریر ڈردا رہا میں بھی کوئی آیت غلط نہ ہو جائے کوئی جملہ غلط نہ بولیا جائے تے میں جدوں تقریر کی جڑا تے سب تو پہلے میں سلام اودے نال ہی لیا میں کہ ماشاءاللہ شیخ صاحب تسی کون ہو جی وہ کہتا جی میں کیسٹا والا کیسٹا کیا تیرا بیڑا کر جائے ظالما تو تے بھائی سفر دی پارٹی دا نکلیا ہے میں تینوں کچھ اور سمجھدا رہا ساری تقریر میں تے ڈردا ہی رہا اللہ جاندا داڑھی نال بندے دا چہرہ پرواں اور داڑھی نال بندے دے چہرے تے قرار اور داڑھی نال بندے دا چہرہ جناب پارو بن جاندا ہے اور جناب بندے دے چہرے تے نورانیت آ جاندی ہے اللہ میں اپنے بھائی ماجد علی دے بھائی دوبارہ واسطے دوبارہ شعر پڑھنا ہے آقاتیاں جن اپنائیاں سنتا جنت وچ آقاتے نال ہوے گا ساتھ جتو سوڑے گا نصیب ہو گیا بڑا اودا رتبہ کمال ہوے گا اگلا شعر اپنے بھائی ماجد علی واسطے تے اپنے ویر جناب دوبارہ واسطے توجہ نال سنت رسول نال پیار کر لے اوے بھائی دوبارہ سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا اللہ تیری وکالو جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گل پاکی گل ہو گئی ہے اگے چلی اللہ جانتا میرا سینہ ٹھار گیا ہے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ دی قسم تیری سویر تے امیر سویر تے باقی ساری مٹھیاں نال بھی ایڈا منہ میٹھا نہیں ہوندا جنہ میرے ناتوں بھراواں دے نال میرا منہ میٹھا ہو گیا ہے اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکت پا دے اے میرے بڑے دے جناب بھائی ماجد علی صاحب نے نا انہاں دے میں لگدا بیاہ ہویا ہے ماشاءاللہ انہاں دا بیاہ ہویا ہے تو جڑا میرا بھرا دوبارہ نہ لگدا گوارا ہے اللہ کول دعا کرو نا اللہ کرے دا بیاہ بھی چھتی چھتی ہو جائے اللہ توجہ کرنا مطلب تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے محترم بھائیوں کملی والے دے چہرے دی گل کر لگاؤ اللہ دے پھر تانوں کاٹ مبارک سنایا پھر تانوں آقا دی زلفاں سنائیاں نے ہن تو اللہ دے پیغمبر دا مکھڑا مبارک اللہ دے پیغمبر دا روح انوار اللہ دے پیغمبر دا روح دے بات سنان لگا ذرا توجہ کرنا سیدنا حضرت بڑا بن آدم رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ کیویں چمکدا ہے یہ چمکدا جویں تلوار چمکدی ہے فرمایا نا اللہ دے نبی دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں چودھری رات دا چاند چمکدا ہے اللہ دے قربان جاواں اللہ دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا رنگ مبارک کیویں دا یعنی آپ دا کلر مبارک کیویں دا اللہ دے پیغمبر دا رنگ سفید سرخی مائل کلر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی پاک جدوں کبھی جناب غصے وچ آ جاتے تے نبی پاک دے جویں تیرے روٹوں میں رخسار دینا ایک جناب جناب لال ہو جاتے جویں اناراں دے دانے لال ماشاءاللہ حضرت مولانا للکار شہید مولانا اسماعیل عتیق صاحب مولانا اسماعیل عتیق گجر صاحب اچھا گجر بھائی اسماعیل عتیق صاحب گجر ہی ہو نا ماشاءاللہ ہاں نہیں ہوں ہو کہہ دیتا گجر ہو میں کہہ نہیں میں نے تین جی لگا ماشاءاللہ آج جب کرتا وہ نا اگلے دن میں نے ایک بندے نے کسی کا جنک جا کھلایا ہے تو نا کسی گجر کو پوچھا گجر جی یہ زندگی کی ہوندی ہے وہ کہتا زندگی ایک کٹا ہے مان لو دوجا کھل جاتا ہے دسو مولانا اسماعیل عتیق صاحب گجر صاحب ماشاءاللہ ہے اللہ توجہ کرنا بدراب تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ میں صاحب آئے
اور دیکھو میرا بھرا انہاں دا نام ہے مولانا امجد جاوید صدیقی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے نعت خان ہیں اللہ پاک انہاں نوں بھی برکت عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا اور میرے ویکھو اللہ جدی وقار توجہ کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لوگ غصے وچ آ جاتے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے دوویں رخسار نے نا انج لال ہو جاتے جویں اناراں دے دانے ڈال نے تے جدوں اللہ دے پیغمبر خوشی وچ جندے نا تے نبی پاک دا چہرہ ہی چمکن لگ جاندا جویں سونے دی ٹکیاں چنگیاں کر دی گئے سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی پاک دیاں اکھاں موٹیاں موٹیاں اکھاں نبی پاک دیاں اللہ دے نبی دیاں اکھاں تے سرخ رنگ دے ڈورے موجود سن اور میرے پیغمبر دیاں پلکاں لمبیاں لمبیاں پلکاں دے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں دیکھن والا بندہ سمجھدا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں وچ سرما پایا ہے لیکن سرما نہیں سی پایا ہوتا اللہ پاک نے آپ کی آنکھیں میں دیاں بڑھائیاں اللہ پاک نے آپ بھی سرما پا دیتا میرے نبی دیاں آنکھاں دے اندر اللہ تے دی وقار توجہ کرنا بناؤ نبی پاک علیہ السلام دے دندان پاک میں دسان اللہ دے پیغمبر دے دندان پاک گلے پاک ہونا ورگے چٹے 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 اور چٹے 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 دندان پاک نبی پاک علیہ السلام دے جہاں درمیان والے دو دند مبارک سننا انہاں دے وچ کوئی چھوٹا جا سراغ سی جدوں اللہ دے پیغمبر مسکراندے نا اللہ دے پیغمبر تبسم فرماندے وہ کاڑے والے نبی پاک صرف تبسم فرماندے سن کبھی نبی پاک کہہ کر لگا کہ حسین جویں ساڈی عادت ہے ایڈا اونچی ہسنا کے کول سوتا پیا بال بھی ڈر جاوے ایڈا منہ کھول کے ہسنا کہ پوے 35 40 پکھیاں سیدھیاں اندر لگ جان یہ طریقہ میرے پیغمبر دا نہیں اللہ دے پیغمبر کا جا تبسم کرنا کر دے اللہ تے دی وقارا بھی بیان کر دے جدوں نبی پاک مسکران دے نا تے درمیان والے دوواں دنداں دے وچ ایک چمک نکلیا کر دی صحیح البخاری وچ لکھیا تے 12 ربیع الاول دی صبح دا واقعہ ہے میرے پیغمبر جناب عائشہ حجرے دے اندر حضرت ابوبکر صدیق مصلی تے کھڑے نماز کروا رہے میرے پیغمبر دے صحابہ پیچھے زبا بن کے نماز پڑھ رہے نبی پاک نے ذکر کہ عائشہ صدیقہ دے حجرے دا پردہ پرا کیتا تے میرے پیغمبر نے اپنا مکھڑا پر مسجد نبی اندر داخل کیتا حضرت انس فرماتے ہیں میری نظر نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے پے گئی میں نے لگا جی میرا بتا قرآن ریل تے سجیا پیا ہے تے نبی پاک اپنی یاراں نوں ویکھ کے مسکرا پے تے جدوں اللہ دے پیغمبر مسکرائے نا تے میرے پیغمبر دی مسکراہٹ نال ساری مسجد نبی چمکن لگ پئی ہے ساری مسجد لگ پئی ہے چاچا اللہ 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 میں جانا کہ یہ ٹیشن کی آ رہی ہے اللہ 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 کیا ہے اللہ میں صدقے نورانی دند نے اور میں صدقے نورانی دند نے اور میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے جنہیں پوتی لپی بچ بند نے تھوڑا جنا تبسم آ گیا سارے جگ نو جانن لا گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا مکھڑا کیویں دا چہرہ مبارک کیویں دا رات دی وقار کنے کی ہودن آئی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دے کول تے آ کے کہندی گلی عائشہ تہاڈا جڑا یوسف سی نا بڑا سونا سی آپ نے فرمایا کنا سونا آکھے نا سونا کہ ساڈے یوسف نے ویکھ کر کے سنگیاں عورتاں کڑیاں کٹ لئیاں تے تواڈے قرآن وچ لکھی ہے آپ نے فرمایا گل سن یوسف علیہ السلام ہے ساڈے مال تسی ماری پھردے ہو لیکن چلو میں تیری گل دا جواب دیندی ہاں اللہ اللہ فرماندیاں نے تہاڈا یوسف بیٹا سونا کون ویکھ کے مصر دیاں عورتاں کڑیاں کٹیاں میرا یوسف مدینے دا ایڈا سونا ہے کہ ویکھ کے صحابہ گردناں کٹا دتیاں نے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرا دل کیتا میں اللہ دے پیغمبر دا دیدار کریا وا کبھی والے دا درشن پایا وا میں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا رات دا ٹائم ہوے تے چوتھی رات دا چن چمکدا پیا ہوے فرماتے ہیں کہ اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے نظر پے گئی میں دیکھیا نبی پاک نے سرخ داڑھی دار کرتا پہنا سرخ داڑھی دار مکمل سرخ لباس پہننا جائز ہے مکمل سرخ لباس پہننا
جائز نہیں. البتہ سرخ داڑھی دار کرتا پہننے کی اجازت ہے. اجازت نہیں بلکہ میرے نبی کی سنت ہے. اللہ کے پیغمبر نے سرخ داڑھی دار کرتا پہنے ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میری نظر آپ کے چہرے تے پئی ادھر آسمان تے چوتھی رات دا چند چلوتا نظر آیا. تے میں تے سوچیا میں ایکسپیریمنٹ نہ کر لواں, اج میں ججمنٹ نہ کر لواں, اج میں ٹک نہ لواں تے رولا نہ مکا لواں. دیکھا او چل سنا کے چل سنا فرماتے ہیں میں ذکر کہ اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے نظر پائی تے پھر آسمان تے جناب چند تے میں نتیجہ کڈیا. جابر دی دسنا نتیجہ کی نکلیا کہ میں انہاں نوں سناواں روایت کریں گا کہ جابر سہارا میں کرام تے ڈٹھا محمد پیارا چلو چودھویں سی تے کوئی ستارہ میں دوواں نوں ویکھاں دوبارہ 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 خدا دی قسم چند مدغم دسایا اور میرے آقا دا چہرہ سونا نظر آیا. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار میری پیغمبر دا مکھڑا ہو گیا. اور اللہ دے پیغمبر دے جواب دی گل کریے پھر آپ دے ہاتھ مبارک دی گل کریے پھر گل مکا دئیے. حضرات دی وقار میرے پیغمبر دا دعا پہ دہر میرے پیغمبر دا دعا پہ دہر سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اللہ مطلب خندق دا موقع صاحب خندق کھولتے پہنے نا بھوک بڑی لگی ہے تے میں نبی پاک تے خدمت اندر حاضر عرض کی محبوب بھوک بڑی ڈالی لگی ہوئی کو کھانے کا انتظام اور میں کنی کو لگی تے پیٹ تو جناب کپڑا چوکے بخایا پتھر بنیا اور میں جابر پوری جو بنیا ہے ساتھوں پتھر بنے کوئی نے حضرت جابر دی اللہ تعالی میں تیرے میرے بڑا دکھ لگا میں کہے گیا میں جا کے اپنی بے وفا کیا کرنا باندھیے اللہ تیرے بھی کو ڈالی لگی ہوئی کو کھانے کا انتظام کر بنیا کر چھوٹا جا بکری کا بچہ بنیا ہے تے تھوڑے سے جون پیانے میں جون پیس دینی ہے تسی بکری کا بچہ جناب ذبح کر کے خدا خوش تیار کرو تے اللہ دے پیغمبر نوں مٹن کڑائی کھوا دینے آ. آپ سے دی وقار ادھر تیاری شروع ہو گئی ہے تے آپ دی بیگم نے آ کے کملی والے دے کول جانا تے آپ دے گھر وچ جا کے کہنا اونچی نہیں کہنا آپ دے گھر وچ کہنا آپ آج دو چار بندے لے کے آ تے کھانا کھا لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے کول پہنچے تے گھر وچ فرمایا تھوڑا جا کھانا تھوڑا جا جناب جلدی جلدی آ جاؤ نیاب کھا لو داڑے کو پتے لے کے آ جاؤ سادہ بندیاں دا کھانا کوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جابر دے بازو تو پکڑیا اور میں جابر ٹیلے تے چڑھ کے اعلان کر کہ کیویں ہو سکتا ہے میں آپ جاواں ایک بندے نال لے کے جاواں تے کھانا کھا کے آ جاواں. اے دسنا میرے بلال دے دل تے کی گزرن گیاں میرے ابو ہریرہ دے دل تے کی گزرن گیاں نہیں جابر نہیں او لوگو سنو ساڈی گل میری مسجد اندر میری جناب اس مجلس کے اندر میرے بھی آئے ہو تسی میرے بھائی ہو وہ تے بندی آئے ہو تسی بھی میرے بھائی ہو. یار گل سنو نا سانو کیوں کہندے جنے دا پیر کوئی نہیں اللہ دی قسم اسی پیر نوں بنایا ہے جے تو بڑا کائنات اندر پیر کوئی نہیں ایویں کہندے جنہ دا پیر کوئی نہیں. اے ہن دا میرا 45 منٹاں میں تذکرہ کیدا کردا رہیا یہ تذکرہ کیدا ہے یہ تذکرہ آمینہ تے درے یتیم دا ہے یہ تذکرہ آمینہ تے درے یتیم دا ہے یہ تذکرہ عبداللہ دے لفظ ذکر دا ہے یہ تذکرہ فاطمہ دے بابا دا ہے یہ تذکرہ سنیوی کریم احمد دے نانا دا ہے یہ تذکرہ ابو بکر دی آقا دا ہے یہ تذکرہ عمر فاروق دے پیارے دا ہے یہ تذکرہ عثمان غنی دے دلارے دا ہے یہ تذکرہ علی دے پیر دا ہے یہ تذکرہ بہادیاں دے پیر دا ہے. دیا کر نہ دیا کر انہاں دا پیر کوئی نہیں ساڈا او پیر جدا جدا اندر پیر کوئی نہیں. اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے تھوڑا جلا بڑی اندر تھوڑا جناب کھانے اندر ملایا اور میں جابر کھانا کھلائی جا روٹیاں پکائی جا پٹیاں برتائی جا اور ماتنے میں کدی روٹیاں ول ویکھاں کدی پٹیاں ول کدی 1400 لشکر اندر 1400 لشکر کھانا کھا کے ٹر گیا نہ روٹیاں مکیاں تے نہ بوٹیاں مکیاں نے کہ میرے پیغمبر تے نبی پاک دی بات ہے گل آئیے تے گل کر کے گیا وا لب لگیا پیڑا مکیاں نے لب لگیا پیڑا مکیاں نے چھوڑے گئیاں کٹیاں ٹوٹیاں نے
ہوتے جا رہے ہو تاکہ گل جلدی جلدی ختم ہو جائے. حضرت دی وقار میرے پیغمبر دے ہاتھ مبارک دی برکت ہے. حضرت ابو جو ہے رضی اللہ پر بیان کر دے رہے میں کمری والے دا ہاتھ پھڑیا نہیں کر کے اللہ دے پیغمبر دا پاک ہاتھ مبارک میں اپنے رخسار تے رکھ لیا. فرماتے ہیں لوگوں کمری والے دے ہاتھ دی ٹھنڈک میں اج تک محسوس کرنا وا تے کمری والے دی ہتھیلی دی خوشبو بھی میں اج تک محسوس کرنا وا. فرماتے ہیں کائنات اندر میں کچھ کے تو چنگا ریشم یہ نرم نہیں ویکھیا جدا کمری والے دا ہاتھ مبارک نرم ہے. سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں. سنا کو ہے پیا کا موقع ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی سارے جناب صحابہ موجود نے. پانی کوئی نہیں ایک چھوٹا جا کروا ہے اس گربے وچ تھوڑا جا پانی اللہ پاک دے محبوب پیغمبر دے وضو کرنے واسطے نبی پاک نے وضو فرمایا پانی وہ بھی ختم ہو گیا. وضو کر کے واپس مڑے نہ دیکھا صحابہ کھڑے اللہ میری یارو کیویں کھڑے ہو محبوبہ پانی کوئی نہیں اے گربے چ پانی جتنا تسی وضو فرما لیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جابر جا کروا لے کے آوے کچھ پانیوں دے وچ محبوبہ میں تھوڑا جا پانی موجود ہے میں کوئی گل نہیں لے کے میرے کول آ جاؤ. حضرت جابر میرے پیغمبر دے کول لے کے آ گئے. میرے نبی نے ذکر کے گربے وچ اپنا سجاد رکھیا اللہ پاک کول برکت دی دعا فرما دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اج کچھ وقت گزریا کہ میں کی ویکھیا اللہ دے پیغمبر دے ہتھاں جو پانی نکلدا پیا ہے. فرماتے ہیں میں کر کے کربے دے وچ اوبٹ کر کے ویکھیا انج کر کے ویکھیا ویکھاں کی کیفیت ہے پانی دے نکلن دی کیفیت کی ہے. فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ دی قسم ہے اللہ دے پیغمبر دے ہتھ وچ پانی انج نکلدا ہے جویں لہراں وچ پانی پیا وگدا ہے انج پانی پیا نکلدا ہے. پوچھن والے نے پوچھیا جابر گل دسنا ادھر تسی کنے جنے سو جنہاں پانی دی لوڑ تے پانی پیتا فرماتے ہیں سی 14 یا 1500 دی تعداد اندر سا. پین والیاں پیتیاں بھی پلان والیاں پلایا بھی سنبھالن والیاں سنبھالیا بھی استعمال کرنے والے استعمال بھی کیتا. تے جناب جابر فرماتے ہیں لوگوں کل لے دے اسی 14 یا 1500 سا لیکن میرا ایمان ہے ادھر پانی جو پیا نکلتا سی اگر لاکھ بھی تعداد ہوتی تے پانی کدی بھی مکھنا کرنا تھا. یہ ہے میرے پیغمبر کا حسن کا جلوہ یہ میرے پیغمبر کا حلیہ ہے. میں ہن تک میں جدی تقریر کی ہے نا یہ ساری تقریر میں 2-4 منٹ اندر تانوں حلیے دے وچ سنانا چاہنا. میں نا اللہ دی پیغمبر کا حلیہ لکھیا ہے اللہ نے مینوں توفیق دیتی ہے میں آپ لکھیا ہے. اس کے شروع کے 2-4 اشعار کسی اور شاعر کے ہیں باقی سب میں نے ترتیب دیے ہیں اور اس کا نام میں نے حلیہ مبارک رکھا ہے. میں تہاڈی خدمت اندر پیش کرا نبی پاک کا حلیہ میرے گل مکالمہ توجہ رکھنا. اور جب حسن تعین کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد. حلیہ شروع کر لگا. اور جب زلف کو آقا نے لہرایا بندے قرآن نے فرمایا چہرے کی چمک جب روشن ہوئی چہرے کی چمک جب روشن ہوئی پھر چاند بھی دیکھ کے شرمایا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک یہ پوری تقریر آئے گی اس میں. آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم کو بتلایا. آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم کو بتلایا. رخسار دمکتے ہیں ایسے رخسار دمکتے ہیں ایسے جیسے بدر جیسے ابر سے بدر ہو نکل آیا. اللہ صلی علی سیدنا
مولانا محمد دانتوں کی چمک گئی روشی دانتوں کی چمک گئی روشی ایسا ذکر حدیث میں ہے آیا ایسا ذکر حدیث میں ہے آیا ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ ہونٹوں کی سرخی اللہ اللہ جیسے پھولوں کو کوئی کھلایا اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہاتھوں کی ٹھنڈک برفیلی وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا قدمین بھی سر نالین بھی سر سچوں کا رہبر ہے آیا اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد جان کو لگیے چونکہ میں وہابیاں چونکہ میں وہابیاں چونکہ میں وہابیاں چونکہ میں اہل حدیث ہوں منہج رسنا میری ذمہ داری ہے کی میرا منہج ہے کون ہے منزل منہج رسن والا مینوں منہج میرا کنے سکھا ذرا سن لو توجہ دے نال میرا منہج وہی ہے اے لوگو جو پیر میرے نے بتلایا میرا یہ آخری پیغام ہے اور میرا منہج وہی ہے اے لوگو جو پیر میرے نے بتلایا میرے پیر محمد ہے لوگو میرے پیر محمد ہے لوگو جنہیں فلک پرت نے بھلوایا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قال اللہ تعالی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر أما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرسلناك إلا رحمة للعالمين چوتھی نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء رہائش گاہ حاجی عبدالغفور کونسل صاحب نزد عیدگاہ 53 کے اندر پروگرام ہو رہا ہے مولانا یوسف پسوری صاحب مولانا حافظ قسیم صاحب اور میں بھی انشاءاللہ خطاب کروں